بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم فلپ لارکن کی پوئم چرچ گوئنگ ڈسکس کریں گے۔ یہ پوئم 8 جولائی 1954 میں لکھی گئی اور 1955 میں اسے پرنٹ کیا گیا۔ یہ ایک آئرونیکل پوئم ہے۔ اسے موومنٹ پوئم بھی کہتے ہیں کیونکہ موومنٹ پوئٹری ہیز اے اسپیسیفک فیچر۔ موومنٹ پوئٹری ایسی پوئٹری کو کہا جاتا ہے جو 1950s میں لکھی گئی، اور یہ اسے اینٹی ماڈرنسٹ بھی کہا جاتا ہے جو 1930s اور 1940s میں لکھی گئی ماڈرن پوئٹری کے بالکل اگینسٹ ہے۔ 1953 کے دوران کچھ پوئٹس مثلاً کنگسلے ایمس، جان وین، الزبیتھ جنگنس، تھامس گن، ڈونالڈ ڈیوی اور اس کے علاوہ فلپ لارکن بھی اس میں شامل ہیں۔ ان پوئٹس کو موومنٹ پوئٹس کہا جاتا تھا۔ بریفلی ڈسکس کریں تو موومنٹ پوئٹری ایسی پوئٹری کو کہا جاتا ہے جو 1950s کے دور میں لکھی گئی، اور اس پوئٹری کے اسپیشل فیچرز تھے کہ یہ ایکسپوزیٹری تھی، ڈاکیومنٹری تھی، امپیریکل اور ریشنل ایلیمنٹ سے بھری ہوئی تھی۔ اس پوئٹری میں ماڈرن پوئٹس کی طرح سمبولزم اور مسٹکزم کا یوز نہیں کیا گیا تھا، یہ امپیریکل تھی۔ چرچ گوئنگ فلپ لارکن کی ایک ایسی پوئم ہے جو موومنٹ پوئٹری کا ایک کمپلیٹ نقشہ پیش کرتی ہے۔ موومنٹ پوئٹری کی ایک اور فیچر یہ تھا کہ اس میں آئرنی کا یوز کیا گیا ہے۔ جب آپ چرچ گوئنگ اس پوئم کو کمپلیٹلی پڑھ لیں گے تو آپ موومنٹ پوئٹری کو اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ٹائٹل کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں، چرچ گوئنگ۔ اس ٹائٹل کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ the poet is going to explain his offering of church، وہ چرچ میں عبادت کرنے کی تمام پروسیس کو بتانے لگا ہے، یا جب چرچ گیا تو اس کے ساتھ اس نے کس طرح سے آفرنگز کی۔ لیکن جب ہم لٹرلی اس پوئم کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹائٹل از quite opposite to the whole explanation of poem۔ Stanza 1 Once I'm sure there is nothing going on, I step inside letting the door thud shut۔ جب ایک دفعہ میں نے یہ یقین کر لیا کہ چرچ میں کچھ ہو نہیں رہا، یعنی نہ تو کوئی تقریب ہے، نہ شادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ نہیں ہیں، تو میں یہ یقین کرنے کے بعد اندر داخل ہوا اور دروازہ میرے پیچھے آواز کے ساتھ بند ہو گیا، مطلب کمپلیٹلی شٹ ہو گیا۔ Another church, matting, seats and stones and little books sprawling of flowers cut for Sunday, brownish now, some brass and stuff up at the holy end, the small neat organ and a tense musty unignorable silence, breathed God knows how long, hatless I take off my cycle clips in awkward reverence۔ فلپ لارکن جو اس مونولاگ میں یہ کہتے ہیں کہ میں یہ یقین کرتے ہوئے کہ کوئی نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہو رہی ہے، میں چرچ میں داخل ہوا اور دروازہ میرے اپنے پیچھے بند کر دیا، ایک بلند آواز کے ساتھ بند ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوئٹ از اینٹرنگ ان دا چرچ، اور دروازے کا بند ہونا سمبولک ایک طرح کی ایکسپلینیشن ہے کہ دا کٹ آف آؤٹ ورڈ اینڈ ان ورڈ، یعنی چرچ کے اندر کی دنیا اور چرچ کے باہر کی دنیا۔ تو جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے اندر اور باہر میں ڈفرینس پایا۔ another چرچ، یہ بھی باقی چرچوں کی طرح ایک چرچ ہے۔ میٹنگ، اس میں بھی میٹس بچھے ہوئے ہیں، سیٹس لگی ہوئی ہیں، اسٹون ہے، اینڈ لٹل بکس، کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اسپرالنگ آف فلاورس، پھول بکھرے ہوئے ہیں جو کہ
سنڈیز کو عبادت کرنے کے لیے کاٹے گئے ہوں گے، براؤنش جو اب براؤنش ہو گئے ہیں، سم براس اینڈ اسٹف، اور کچھ تانبے کی بنی ہوئی کچھ اور چیزیں اپ ایٹ دا ہولی اینڈ، یعنی جہاں پر پریسٹ کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اوپر سٹیج پر، وہاں پر دا اسمال نیٹ آرگن، ایک چھوٹا سا صاف ستھرا ایک انسٹرومنٹ ہے میوزیکل، اینڈ اے ٹینس مسٹی ان اگنوریبل سائلنس، اور چرچ کے اندر کا جو ماحول ہے وہ ایک ٹینس ماحول ہے، وہاں ناقابل اعتبار خاموشی ہے اور مستی ہے اور باسی سا ماحول ہے، جیسے لگتا ہے کہ کافی دنوں سے چرچ کو کھولا نہیں گیا اور صاف نہیں کیا گیا، اور جن لوگوں نے سنڈے کو آفرنگز کی ہیں وہ لوگ اسے کلینلینس کا دھیان نہیں رکھ کے گئے اور اسے اسی طرح بند کر گئے ہیں۔ بریوڈ گاڈ نوز ہاؤ لانگ، کہ میں تیار ہوا، اپنے آپ کو تیار کرنے لگا آفرنگز کے لیے، تو پتہ نہیں کتنی عرصے بعد میں آیا ہوں، اس لیے مجھے یاد نہیں رہا، یعنی بہت دیر بعد میں چرچ اٹینڈ کر رہا ہوں، تو مجھے یاد نہیں رہا کہ میرے پاس ایک ٹوپی ہونی چاہیے تھی جو عبادت کے لیے ضروری ہے، تو میں ہیٹ لیس تھا۔ آئی ٹیک آف مائی سائیکل کلپس، چونکہ وہ سائیکل چلاتا تھا اور سائیکل کو چلاتے ہوئے اس کی چین میں جو ٹراؤزر ہے اس کے کنارے نہ پھنس جائیں، یا پھر چین کی جو آئل ہے یا ڈسٹ ہے وہ پینٹ میں نہ لگ جائے، تو کچھ ایک لوہے کے کنگن سے ہوتے ہیں جن کو کڑے سے ہوتے ہیں، انہیں ٹراؤزر کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، کس کے باندھ لیا جاتا ہے، جس سے ٹراؤزر جو ہے وہ سمٹ جاتا ہے پینٹ، اور وہ چین کے ساتھ نہیں ٹکراتی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آکورڈ ریویرنس، یعنی بلا احترام چرچ کے، میں نے آرام سے وہ اتارے کلپس اور میں آگے بڑھ گیا۔ اس فرسٹ اسٹینزا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے انٹر ہوا۔ فلپ لارکن کہتا ہے کہ پہلے میں نے نوٹس کیا، پتہ نہیں کیوں وہ نوٹس کر رہا تھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آفرنگز کے لیے نہیں آیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ وہ میوزیم کو دیکھنے آیا تھا، وہ چرچ کی بلڈنگ کو دیکھنے آیا تھا، نہ کہ وہ پریئر کرنے آیا تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ اندر جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے اندر جھانکتا اور اپنے بلیف اور اپنی جو اس کی پریئرز تھی ان کے بارے میں غور کرتا، وہ چرچ کی آرکیٹیکچر پہ غور کرنے لگتا ہے، اور اس بات پہ غور کرنے لگتا ہے کہ اس سے پہلے یہاں کیا ہوا تھا، اور پھر وہ ان ساری چیزوں پہ غور کرنے کے بعد پھر وہ بے دلی سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرتا ہے وہاں پریئر کے لیے۔ فرسٹ اسٹینزا میں ہمیں یہی دکھایا گیا ہے کہ جو پوئٹ ہے وہ بتا یہ رہا ہے کہ اب لوگوں کے اندر وہ ویلیوز نہیں ہیں اٹینڈ کرنے کے لیے، کہ مذہب کے بارے میں وہ اتنے زیادہ کانشیس نہیں ہیں، کہ میں بہت عرصے بعد یہاں آیا ہوں، تو یہاں میں نے دیکھا کہ ایسے لگتا ہے کہ بہت عرصے تک یہاں کوئی آیا نہیں تھا، ایسے لگتا ہے کہ چرچ کافی عرصے سے خالی تھا، اور یہاں پر اس کا آنا اور اس طرح سے دیکھنا یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی میوزیم کو وزٹ کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹینزا، موو فارورڈ رن مائی ہینڈ اراؤنڈ دا فونٹ فرام ویئر آئی اسٹینڈ دا روف لکس آلموسٹ نیو cleansed or restored, some would know, I don't. Move forward، میں آگے بڑھ گیا، run my hand around the font، جو لکھا تھا اس پہ میں نے ادب سے اپنا ہاتھ پھیرا، from where I stand، جہاں میں کھڑا تھا، the roof looks almost new، چھت بالکل نئی نظر آ رہی تھی، صاف ستھری تھی، یا پھر اسے ریسٹور کیا گیا تھا، یعنی ایسے لگتا ہے کہ وہ آرکیٹیکچر میں اتنا انٹرسٹ لے رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ پوچھے کہ یہ چرچ کی چھت نئی تعمیر کی گئی ہے یا پرانے کو ریسٹور کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ سم ون وڈ نو آئی ڈونٹ، کسی کو پتہ ہوگا لیکن مجھے معلوم نہیں ہے۔ مائی سائیکل کلپس ان آکورڈ، اس نے کہا کہ
سوری ہم سیکنڈ اسٹینزا میں ہیں کہ میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا چھت کی طرف اور میرے دل میں کچھ سوال اٹھ رہے تھے اور میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ سیکنڈ اسٹینزا میں بھی فرسٹ اسٹینزا کی طرح اس نے اس بات پہ ایمفسس کیا ہے کہ دیر واز نو ون ٹو اٹینڈ دا چرچ۔ ماؤنٹنگ دا لیکٹرن، پادری جہاں کھڑا ہوتا ہے اس طرف اوپر چڑھ رہا تھا میں۔ I peruse a few hectoring large-scale verses and pronounce here endeth۔ وہ کہتا ہے کہ چند ایک ورسز بائبل کی جو مجھے سمجھ آ رہی تھیں اور میں نے انہیں بلند آواز میں تیز تیز پڑھنا شروع کیا اور پھر میں نے بڑی اونچی آواز میں here endeth یعنی آمین کہا۔ much more loudly than I'd meant، یعنی اس سے جتنا مجھے آواز میں پڑھنا چاہیے تھا اس سے بھی زیادہ۔ دا ایکوز snigger briefly، یہاں پر اس نے پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا ہے، ایکو آف ساؤنڈ کو، یعنی اپنی آواز کی جو گونج تھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ میرے اپنی آواز کی گونج میرے اوپر طنزیہ ہنسی ہنس رہی تھی، رک رک کر ہنس رہی تھی، یعنی جو میں جس طرح سے میں نے آیات پڑھی اور آخر میں نے جب ہیئر اینڈتھ کہا تو میری اپنی آواز کی گونج میرے اوپر ہنستی ہوئی معلوم ہوئی۔ تو یہاں پر پرسونیفائی کیا گیا ہے گونج کو، ایک ہیومن بینگ کوالٹی اسے دی گئی ہے کہ ہنسنے کی، یعنی جب ہم نان ہیومن بینگ کو تھنگ کو ہیومن کوالٹیز ایٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اسے پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یوں لگا کہ میری آواز کی گونج میرا ہی مذاق اڑا رہی تھی۔ بیک ایٹ دا ڈور آئی سائن دا بک، میں واپس آیا اور دروازے پہ جو بک رکھی تھی اس میں سگنیچر کیا، یعنی اپنا نام لکھا۔ ڈونیٹ این آئرش سکس پینس، میں نے آئرش سکے 6 پینی جو بہت ہی حقیر مقدار تھی وہ میں نے ڈونیٹ کیے، اس کی خیرات کی۔ ریفلیکٹ دا پلیس واز ناٹ ورتھ اسٹاپنگ فار، اور میں نے سوچا کہ یہ جگہ کوئی اتنی رکنے کے قابل نہیں ہے، اور میں نے اسے رکنے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے میں آگے بڑھ گیا۔